باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اظہر محمود کشمیری آپ کو اظہر کشمیر ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس نئے ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں گے اور اپنے لیے فائدہ مند ثابت کریں گے۔ آج 2 دن ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں ڈالا ہے، اور جو لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں اس کو پھیلائیں۔ اور میرے اس ویڈیو میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ مسائل آتا ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا، آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج اڈوب فوٹوشاپ میں ایک نیا ڈیزائن کریٹ کروں گا، جو آپ دیکھیں گے آپ کے دماغ میں بیٹھے گا کہ یہ ڈیزائن خوبصورت ڈیزائن، جس میں کلر کریکشن یا اس کے علاوہ اس میں تصویر کو ہائی لائٹ کس طرح کیا جاتا ہے، تصویر میں افیکٹ کس طرح ڈالے جاتے ہیں، یہ 2-3 چیزوں پہ میں کام کروں گا۔ لیکن آج ویڈیو میں صرف 8 یا 10 منٹ کی بناؤں گا، کوشش کروں گا۔ تو میں چلتا ہوں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے اپنا اڈوب فوٹوشاپ اوپن کیجئے۔ اڈوب فوٹوشاپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کنٹرول ان پہ جانا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ میرا سسٹم تھوڑا سلو چلتا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی چینجنگ آئے گی ابھی۔ تو جتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرے فالوور بڑھ رہے ہیں، جو حویلی کوہٹا سے، خرشید آباد سے، باغ سے، بھمبر سے اور آزاد کشمیر سے تقریباً سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے میں انشاءاللہ نیکسٹ نام بھی ڈالوں گا اپنے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک گروپ میں، ان کے میں نام بھی ڈالوں گا جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی لوگ فالو کر رہے ہیں، باہر سے مجھے فالو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ اڈوب فوٹوشاپ کے 10 ایک ویڈیو یا 20 ایک ویڈیو میں ڈالوں گا، اس کے بعد ایڈیٹ 6 میں ڈالوں گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور ای میل کیسے بنتا ہے، جی میل وغیرہ کس طرح بنتا ہے، اور اس کے علاوہ الیکٹرانکس کے کوئی ویڈیو ڈالوں گا کہ ٹی وی، استری گھر میں جو چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہے۔ اچھا، اس مین ٹاپک کو اب میں اپنے اس مین ٹاپک کی طرف چلتا ہوں۔ اب میرا اڈوب فوٹوشاپ اوپن ہو چکا ہے، یہاں سے آپ نے کینسل کر دینا ہے، اور اس سے یہاں سے آپ نے کنٹرول ان، اس طرح نیو لیئر لینی ہے، نیو فائل لینی ہے۔ آپ نے آج میں 12x36 یعنی کہ یہاں سے پکسل اس کو ہٹا کر، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پکسل ہٹا، یہ سائز ہمارا نہیں آ رہا ہے، آپ نے انچز پہ کر دینا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی انچز کر دینا ہے۔ یہاں میں 36 کر دیتا ہوں، اور یہاں میں 250 ریزولوشن رکھتا ہوں۔ اب اس کو 2-3 چیزیں، اس کو کلر بیک گراؤنڈ لینی ہے، ٹرانسپیرنٹ کرنی ہے، کہ آپ نے میں نے تو سیدھی وائٹ یہ فائل لینی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے آئی۔ اگر اس کو آپ نے یہ ایسے آ گئی، اگر اس کو ٹیڑھا کرنا ہو، Alt+I+E9 کر دیں گے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ Alt+I+E9 آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ Alt+I+E9 یہ دیکھیں، یہاں 90 ڈگری پہ آپ اس کو گھما سکتے ہیں، تو یہ تصویر یعنی کہ ڈیسک ٹاپ میں آ جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر میں نے ایک اچھی سی پکس دینی ہے یا بیک گراؤنڈ دینی ہے۔ بیک گراؤنڈ کے لیے میں اپنے کمپیوٹر سسٹم میں جاؤں گا، جہاں میری بیک گراؤنڈ پڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ خواہ ڈاکومنٹس میں ہو یا خواہ آج میں تھوڑا جلدی بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی بچانا ہے، اگر ویڈیو لمبا کیا جائے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں کمپیوٹر میں جاؤں گا، اور کمپیوٹر میں جانے کے بعد تو میں نے اپنی پکس اوپن کر رہی ہے۔ یہ پکس میں یہاں سے پکڑ کر اس پکس کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکس اس پہ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو کنٹرول T کریں گے۔ کنٹرول T کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بڑا کر لیں گے، جتنی آپ کا تصویر کا سائز ہے آپ اتنا کر لیں، اور اس کے علاوہ اس کو انٹر کر دیں۔ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، اس کی اوپیسٹی کم کرنی ہے، یا اس کو کوئی اچھا سا افیکٹ دینا ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں اس کے اوپر رکھ کر میں کی بورڈ سے 1 دباؤں گا
یہ دیکھیں یہ ختم ہو گئی ہے. اب 2 دباؤں گا اس سے بہتر ہو گئی ہے. اب 3 دباؤں گا اس سے تھوڑی بہت بہتر ہو گئی ہے. 4 دباؤں گا تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا. 5 دباؤں گا یہ اتنا بہتر ہوتی جائے گی. 6 دباؤں گا اسے بہتر ہو جائے گی. 7 دباؤں گا اسے بہتر ہو جائے گی. اب اس کے ہم دیکھتے ہیں کلر. اب دیکھیں میں نے اس کو کلر کیا. یہ اس کا کلر اس کا کلر جو ہے نا میں نے چینج کیا. اب کلر میں نے کیا, کلر پہ میں نے کلک کیا. اب دیکھو وائٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف جو اس کے آپشن ہیں آپ اس پہ کلک کرتے جائیں. یہ آپ کو اچھے سے اچھا کلر ملتا جائے گا. آج میں اس کو کوئی ایسا افیکٹ دوں گا جو آپ کو پسند آئے. اور جو آپ دیکھیں یہ سکرین ہے ایک اس طریقے کا ہونا چاہیے, یعنی کہ بہت ہی اچھے افیکٹ. میں اس کو یہ والا افیکٹ دینا چاہتا ہوں, یہ والا غالباً ہاں یہ والا. اب میں اس کو یہ والا افیکٹ دوں گا. اب اس افیکٹ کو دینے کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ برف جناب برفانی علاقے کی یہ تصویر محسوس ہو رہی ہے ایسے. لیکن نہیں, یہ تو میں نے اس کو کیا ہے اس لیے یہ ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر میں کچھ پکس لے کر آتا ہوں. اب میں نے کچھ پکس کھولی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں جیسے یہ پکس ہے, میں اس کو اٹھا کر یہاں چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ تصویر آپ کو یہاں نظر آتی ہوگی. اس کو کنٹرول ٹی کریں گے. اب اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں. بڑا کرنے کے بعد اب یہ تصویر اس افیکٹ سے نظر آئے. اب اس کو میں لیئر میں جاؤں گا, ایڈ لیئر مارکس, یہاں ہیڈ اینڈ آل آپ نے کر دینا. یہ اس کے بیک چلی جائے گی. آپ نے یہ والا ایرو ٹول لینا ہے جو بی ٹول, بی سے آئے گا. کی بورڈ سے بی پریس کریں گے یہ والا وہ ٹول آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ آپ جو ہے نا موس پر جائیں. موس کو ہلکا ہلکا اس پہ ہلکا ہلکا کلک کریں. آپ دیکھیں گے آپ کلک کرتے جائیں. دیکھیں یہ تصویر آپ کو ایسے نظر آئے گی. کیونکہ سسٹم تھوڑا سا سلو چل رہا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا ہلکا سا کام کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھ لیں اب یہ تصویر ایسے ہو گئی ہے. اب اس کے ساتھ میں نے ایک پھول نما ایک چیز لے لی ہے جو میں یہاں لیئر میں گیا. یہاں جو میں نے پہلے ترکوکار بتایا, اگر میری پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے وہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. میرے آئی کے بٹن پہ کلک کریں, آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی اور یہ ویڈیو آپ کی اس کے متعلق مل جائے گی. اب میں نے اس کو یہاں کلک کیا. اس کو کلک کرنے کے بعد اس کو میں نے کلر کیا جو آلٹ بیک سپیس کے ساتھ آیا. اب اس کے اندر میں ایک تصویر دینا چاہتا ہوں. اب میں نے یہ تصویر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اس تصویر کو میں نے لیا, یہاں سے کنٹرول اے, کنٹرول سی, کنٹرول ڈبلیو اس کو ختم کیا. اور اس کے علاوہ ادھر لا کر میں نے کنٹرول شفٹ وی کروں گا, یہ اس کے اندر چلی جائے گی. یہ دیکھیں یہ تصویر اب یہاں آ گئی ہے. آپ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. اب میں آپ کو صحیح زوم کر کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ دیکھیں یہاں تک چلی گئی ہے, یہاں سے یہاں تک چلی گئی ہے اور یہاں سے اوپر کی طرف چلی گئی ہے. آپ اس کو انٹر کریں. اب دیکھیں یہ کتنا پیارا افیکٹ ہو گیا ہے. آپ ذرا غور کریں. یہ دیکھیں درخت کی جاڑیوں کے بیچ اور زمین کے درمیان کے بیچ اس پکس کا ایک کلر نیا نکل آیا. اب اگر اس کو میں بارڈر دینا چاہتا ہوں, یہاں میں جاؤں گا, سٹراک پہ جاؤں گا. سٹراک پہ جانے کے بعد اس کو میں تھوڑا تھوڑا یہ دے دیتا ہوں کلر. اب دیکھو میں نے اس کو کلر آپ جو مرضی پسند کر لیں. یہاں کلک کر لیں, یہاں سے یہاں کلک کر لیں. میں یہ کلر آج گرین کلر دیتا ہوں اور اس کو یہ کلر دے دیا. اس کے علاوہ
آپ یہاں سے بھی اس کو اسٹراک دے سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو روکتے روکتے بھی اتنی بن گئی ہے، کیونکہ بات صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی ہے۔ یہاں بھی آپ اس کو اسٹراک دے سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، آپ جو آپ کے من میں آئے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کو اوکے کروں گا میں، اب دیکھو اس کو اوکے کروں گا میں، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے سائڈ سے یہ لگ گیا ہے، یہ دیکھیں اس کی اندر والی پٹی کے ساتھ بھی یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ چلو خیر میں نے اس کو نہیں کیا، یہ ہو گیا اسٹراک ہو گیا اندر والی پکس کے ساتھ۔ اگر ہم نے اس پکس کو اسٹراک دینا ہے، اسی طرح آپ اسٹراک پہ جائیں گے، دیکھیں اوکے کر دیں تو اس کے ساتھ بھی اسٹراک لگ جائے گا۔ آپ دیکھیں اس تصویر کے ادھر یہ اسٹراک آ گیا، لیکن میں نے یہ ختم کرنا کنٹرول زی کروں گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے جہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار مجھ سے یہ غلط ہو گیا، میں واپس کیسے جاؤں گا، آپ نے کنٹرول آلٹ اینڈ زیڈ کرنا ہے، کنٹرول آلٹ پلس زیڈ کرنا، آپ واپس اسی جگہ پہ چلے جاؤ گے۔ دوستو اس کے علاوہ میں اس کے اوپر ایک تصویر اور ڈالتا ہوں، جیسے یہ تصویر ہے، یہ دیکھیں یہ اب چھوٹی اس کو کر کے میں بڑا کرتا ہوں، اب اس کا افیکٹ کس طرح بن کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر میں نے ڈال دی۔ آپ نے اسی طرح یہاں لیئر میں جانا ہے، لیئر میں جانے کے ایڈ لیئر ماسک ہیڈن ماسک آپ نے یہ کر دینا، یہ ایڈن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کنٹرول بی کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ اس کو کلک کرتے جائیں، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرا سسٹم تھوڑا سا سلو چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ تصویر میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی میں دور کروں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ افیکٹ نکل کر آ رہا ہے، یہ دیکھتے رہیں، یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ افیکٹ نظر آ رہا ہے۔ جو اب ان سب کو اگر ہم نے اپنے جوائنٹ کرنا ہے تو ہم نے کنٹرول شفٹ ای کر رہے ہیں، یہ یہاں پر نظر رکھیں جہاں یہ کلسر گھوم رہا ہے، آپ یہاں نظر رکھیں، یہ آپس میں جوائن ہو جائیں گی۔ کیونکہ ویڈیو کافی لمبا بن جاتا ہے تو لوگ لمبا ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں میرا سسٹم تھوڑا سا سلو کر رہا ہے، اب یہ دیکھیں یہ جوائن ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو دینا سارے کو بارڈر، اب ہم نے پوری کو کنٹرول اے کرنا ہے، کنٹرول اے کرنا، ہاں یہ بارڈر دینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بلر ہم نے پیچھے سے کیسے کرنا ہے۔ کنٹرول اے کرنا ہے، کنٹرول سی کرنا اور کنٹرول وی اسی جگہ پہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں دو ہو گئی ہیں، اب ایک کو میں کنٹرول ٹی کرتا ہوں، کنٹرول، اب آلٹ اور شفٹ دبائیں، آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، پیچھے والی تصویر کو چھوڑ دیں اور آگے والی تصویر کو آپ تھوڑا سا آگے لے کر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا، یہاں پر اس میں نے ڈبل کلک کیا، اب جو بیک والی ہے وہ بیک رہ گئی ہے جو نیچے، اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں، کلک کرنے کے بعد میں اس کو کرتا ہوں گرینیٹڈ اوورلے کرتا ہوں میں، تو اب دیکھیں یہ اب کس افیکٹ پہ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو بارڈر دے دیا ہے، آپ دیکھیں اس کو بارڈر کتنا اچھا۔ ہاں اگر اس میں آپ نے کوئی ویسے کلر چینجنگ کرنے ہو آپ کر سکتے ہیں، آپ یہاں جائیں، اس کو آپ کلک کریں، کیونکہ سسٹم میرا تھوڑا لیٹ کام کرتا ہے اس لیے یہ تھوڑا جلدی نہیں آ رہا ہے، تو یہ آپ کا کلر چینج ہوتا رہے گا۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، یار تھوڑی اچھی لگے، تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یار پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں امید رکھیں آپ اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ نیکسٹ میں نئے ویڈیو ڈالوں گا، اچھے ڈالوں گا۔ تھوڑا سسٹم کا پرابلم چل رہا ہے کیونکہ گھر میں نے یہ سسٹم تھوڑا ہلکا رکھا ہوا ہے، کیونکہ ویسے بیکار پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یار کہ اگر یہ کوئی ویڈیو بنایا جائے تو اس پہ لوگوں میں شیئر کیا جائے، تو اس وجہ سے میں نے یہ شروع کیا، اور میرا یہ پروگرام تھا کہ میں جو ہے نا یہ سسٹم اچھا سا لاؤں اس کے بعد کام شروع کروں، لیکن میں نے سوچا کہ یار کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت
اگر کسی کو سمجھ نہیں ہوگی تو نیا ویڈیو ڈال دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب دوستوں سے آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں، اور میرے اس اظہر کشمیر ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں اسی پہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔